السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے آزادی کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہے کس کی جرأت کہ مسلمان کو ٹھوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر، چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب تقسیم ہند سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور اس وقت جو تحریک چل رہی تھی جسے آزادی کی تحریک کہا جاتا تھا، اور جس آزادی سے انہیں دھوکہ دیا جا رہا تھا، اقبال صاحب وہ فریب اور دھوکہ دکھانا چاہتے ہیں اس کلام میں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے ہیں، ہندو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن آزادی یہ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے اوپر براہ راست فرنگی کی حکومت تھی، اور فرنگی کون تھے؟ میرے محترم دوستو بھائیوں، دراصل سینکڑوں سالوں سے پوری دنیا پر ایک ہی خاندان اور ایک ہی قوم حکومت کر رہی ہے، اور اس قوم کا نام میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کون ہیں۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، ان کا قبضہ ہے۔ یہ فرنگی جو انگریز تھے، یہ بیچارے تو بگار والے تھے، یہ تو فرنٹ مین تھے، اور ان کے پیچھے کوئی اور تھا۔ یہ ایسے تھے جیسے فوجی لڑتا ہے نا، مورچے پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے سامنے ریت کی بوریاں لگاتا ہے فوجی، اور اس لیے کہ اگر کوئی گولیاں آتی ہیں کہیں سے نا، تو یہ گولیاں ریت کی بوری میں لگیں گی اور ہم بچیں گے۔ تو دنیا کا جو مقتدر طبقہ ہے، یہ مقتدر جو قوم جو ہے، اس نے فرنگی کو اس وقت اس زمانے میں اور آج امریکہ اور چین کو بوریوں کی طرح آگے رکھا ہوا ہے۔ پیچھے وہ ہیں، آگے امریکہ ہے، اور کبھی چین آئے گا، اور کبھی روس، اور کبھی برطانیہ تھا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، پھر جب برطانیہ آیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے آقا یہ فرنگی ہے، لوگ فرنگی بھائی نکل جاؤ یہاں سے، اس کے خلاف کیا کر رہے تھے؟ تحریک چلاتے تھے، اس کے خلاف آواز لگاتے تھے۔ ان کو پتہ تھا، تو اسی زمانے میں انہوں نے امریکہ کو آباد کیا، خود جا کر وہاں بیٹھ گئے، اور برٹش برطانیہ سے کہہ دیا کہ بھائی تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اب آزادی کے نام پہ ہم مزید غلام بن گئے۔ یہ جو پی ٹی آئی ہے ہمارے پاکستان کی، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کی برکت سے اب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں ہم اب بھی غلام ہیں۔ ان کو تو تب پتہ چلا جب 3.5 سال انہوں نے حکومت کی، اور جب حکومت ہاتھ سے گئی تو پتہ چلا کہ کیوں گئی حکومت ہاتھ سے۔ اوہ ہم غلام ہیں، ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، اقتدار تو کوئی اور دیتا ہے اور کوئی اور لیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نوجوانوں سے کہہ دیا کہ بھائی ہم غلام ہیں، اور آزادی کی تحریک لڑنی پڑے گی۔ لہٰذا میں سارے ان مسلمانوں کو، اور خصوصاً جو عمران خان ہے اور عمران خان کی پارٹی والے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے کیا چیز، تو اقبال صاحب کا یہ کلام سنیں اور اس کی تشریح بھی سن لیجئے گا۔ اقبال صاحب کہتے ہیں آزادی کے نام پہ کہ ہے کس کی جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے، کس کی جرأت ہے کہ مسلمان کو ٹوکے کہ بھائی تم جو تحریک چلا رہے ہو آزادی کے، یہ آزادی اس سے آپ کو نہیں مل سکتی۔ حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد۔ آزادی کی جو یعنی یہ کہہ رہے کہ بھائی میں آزادی کی تحریک چلا رہا ہوں، اور میرے افکار یہ آزادی
کے افکار ہیں، تو یہ تو خدا داد افکار ہیں، یعنی یہ افکار، یہ فکریں دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ تو اس فکر پہ کہ بھائی میرے دل میں جذبہ ہے اور میں آزادی حاصل کر کے رہوں گا، تو یہ جذبہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے اور یہ خدا داد جذبہ ہے۔ اس پر مسلمان کو ناز ہے کہ بھائی میں ٹھیک جا رہا ہوں اور نتیجہ میرے فکر کے مطابق نکلے گا۔ لیکن اقبال صاحب پہلے سے خبردار فرماتے ہیں اور کر رہے ہیں سارے مسلمانوں کو کہ تمہاری تحریک سے بھائی آزادی نہیں مل سکتی، تم مزید غلام بنو گے۔ اس سے پہلے میرے محترم دوستو بھائیوں، میں نے جب اقبال صاحب کو مطالعہ نہیں کیا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ اقبال صاحب اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اس وقت کی مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا۔ تو اب پتہ چلا کہ نہیں، یہ اس حق میں نہیں تھے کہ آزادی اس طرح ملے جو ہمیں دی گئی ہے۔ نہیں، یہ تو مسلمان کو ایک آزاد قوم بنانا چاہتے تھے کہ جس پر کسی کا تسلط نہ ہو، جس پر کسی کا اختیار نہ ہو، بالکل ایسی آزاد ریاست ہو مسلمانوں کی جیسے مدینہ کی ریاست تھی، کہ انہوں نے دنیا کے ہر غاصب اور ظالم کو مٹھا ڈالا۔ تو اقبال صاحب کو اس کی بدبو آ گئی تھی کہ ہم یعنی مسلمان جہاں جا رہے ہیں تو اس سے خیر نہیں ملے گی مسلمانوں کو، اس لیے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ لیکن بیچارے جو ہیں وہ بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ کسی کو سمجھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اور پھر جب مسلمان کوئی کام کرے اور کہے کہ بھائی میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، اس کو کون سمجھائے گا کہ بھائی تو غلط جا رہا ہے؟ چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد۔ مسلمان کی مرضی ہے، اس کو جو اللہ نے کعبہ دیا، اس کا جو عبادت خانہ ہے، اس میں یہ اپنے کعبے جو مکے کو، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی نشانی ہے، اور اس میں صرف جھکتے ہیں لوگ ایک اللہ کے سامنے۔ اب مسلمان چاہے تو اس کو آتش کدہ پارس بنا دے۔ مجوسیوں کا جو آتش کدہ ہوا کرتا تھا، ان کا جو عبادت خانہ ہوا کرتا تھا، یہ مسلمان اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنے کعبے کو آتش کدہ بھی بنا دینا، تو انہیں آپ یہ احساس نہیں دلا سکتے کہ بھائی تم غلطی کر رہے ہو۔ خود کچھ بھی کرے، بس یہ کہہ رہے میں حق پر ہوں، اور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم حق پر نہیں ہو، تم غلط جا رہے ہو۔ چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، اور چاہے تو اس میں فرنگی جو عیسائی ہیں ان کا کلیسا آباد کر دے۔ ایک ہی بات ہے، لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا وہ کہہ رہے میں نے ٹھیک کیا۔ اب ہماری جو آزادی ہے وہ آزادی نہیں تھی، ہمارے جو ملک اور ہمیں جو ریاستیں ملی ہیں وہ تو ویسی ریاست نہیں تھی جو ریاست مدینہ میں بنی تھی۔ یہ تو فرنگیوں کے گرجے ہیں، ان کے عبادت خانے ہیں، ہاں نام ہمارا ہے کہ بھائی جی کعبہ ہے۔ قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد۔ قرآن کو انہوں نے کھلونا بنا دیا ہے، اور بازیچہ اطفال جسے کہا جاتا ہے نا، بچوں کا وہ کھیل جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا، بڑے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کو کیا کیا انہوں نے، مسلمانوں نے اور مسلمان کے علماء نے قرآن کو وہی بچوں کا کھیل بنا دیا کہ قرآن سے کسی کو ابھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا، اقبال صاحب نے قرآن کو سمجھا ہے، اور یہ بصیرت ہے ان کے پاس، نور ہے اللہ کا ان کے دل میں، تو یہ اسی نور سے دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن اور اقبال صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی قرآن سے فائدہ لو، لیکن انہوں نے کیا کیا،
مسلمانوں نے قرآن کو کھلونا بنا دیا، بچوں کا کھلونا، اور خود ایک نئی شریعت ایجاد کر لی۔ ان کی اپنی شریعت ہے۔ آج جتنے بھی علماء ہیں، مذہب کے نام پہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یار قرآن نے تو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی وہ ہے وحدت، توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع، سیرت، صحابہ کی زندگیاں، یہ رسی ہے اللہ کی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایک ہو جا، اور آج ہمارے مسلمان خصوصاً فرنگیوں کے آنے کے بعد جتنے بھی مدارس بنے ہیں وہ مکاتب میں تبدیل ہو گئے۔ دیوبند بنا، دیوبند کیا بنا؟ ایک مکتب بنا، ایک مکتبی فکر بن گیا، اور ان کا اپنا فکر ہے، اپنا مکتب ہے۔ بریلوی بنا، شیعوں کے بنتے ہیں، جتنے بھی فرقے بنتے ہیں، تو یعنی کوئی بھی قرآن کی روشنی میں نہیں بنا کوئی مدرسہ، کوئی وہاں سے مسلمان نہیں نکل رہا، فرقہ پرست انسان وہاں سے نکل رہے ہیں۔ کوئی دیوبندی نکلے گا، کوئی بریلوی نکلے گا تو وہ شیعہ ہوگا، نکلے گا تو وہابی ہوگا۔ اب ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی الگ شریعت ہے۔ وہ شریعت جو مدینہ میں تھی، وہ قانون، شریعت کیا کہتے ہیں؟ قانون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، طرز زندگی۔ اب وہ نہیں، آج ہماری شریعتیں وہ نہیں ہیں جو مدینہ میں تھی، ہم اس قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا، یہ فرقوں میں بٹ گئے اور قرآن کے ساتھ انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، وہ بھی بچوں کی طرح۔ ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ اقبال صاحب مسلمانوں کی آزادی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ہندوستان میں؟ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک طرفہ تماشا بنا ہوا ہے، اور وہ تماشا یہ ہے کہ اسلام وہ قید میں ہے، اسلام اس کو تو قید کر دیا، اور مسلمان آزاد ہیں۔ مسلمان کہاں کہاں آزاد ہے؟ بھئی مسجد بنا دو، مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگا دو، مدرسے بنا دو، ہم فنڈنگ کریں گے۔ جتنے بھی مدارس بنے ہیں ہندوستان میں اور فرنگیوں کے زمانے میں، یہ سب سپورٹ کون کرتے تھے؟ یہی لوگ کرتے تھے، کیونکہ یہاں سے انہوں نے مسلمان کو نہیں فارغ کروانا تھا، فرقے بنانے تھے۔ تو اب ایک طرفہ تماشا اس لیے بنا ہوا ہے کہ مسلمان تو آزاد ہے مسجدیں بنانے میں، مدارس بنانے میں، نماز پڑھنے میں، حج اور عمرہ کی جانے میں، لیکن روزہ رکھنے میں، لیکن اس کے علاوہ جو قرآن کا نظام ہے، شریعت کا جو نظام ہے، اس کو قید کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کوئی بھی سود کے خلاف تو بات کر لے۔ آج ہمارے جو علماء ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں اور ایسے علماء ہیں، وہ بھی سودی کاروبار کرتے ہیں، اور کیا کیا کہ اسلامی بینکاری کا نام دے دیا۔ بھئی اسلام میں بینکاری کا تصور تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اقبال صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا ہوا کام ہے کہ یہ کچھ بھی کرے، اپنی شریعت ایجاد کر لے، بس خود کریں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں، خود کریں تو اچھا، دوسرے کرے تو برا، خود کرے تو یہ ایمان والے، دوسرے کرے تو وہ منافق ہیں اور وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام آزادی کے نام پر، اگر یہ آپ کو پسند آیا ہو یہ کلام، اور اس کی تشریح بھی آپ کو پسند آئی ہو، تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔